आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो ऐसे अमल के हवाले से है जो इंशाअल्लाह ताला आपको आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देगी। ऐसा अमल है जो चंद मिनटों का है लेकिन आपके हर मसले को हल करने की ताकत रखता है। आपकी तमाम तर परेशानियों को अल्लाह करीम अपने अम्र कुन से हल कर देंगे इंशाअल्लाह। आज का वजीफ़ा बड़ा ही ख़ास है, तो गौर और तवज्जो से सुनिएगा। आज की हमारी ये वीडियो जो है, हमारा जो अमल है इन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जिन्हें बेशुमार दुआएं और ज़िक्र अस्कार करने के बावजूद भी मदद के कोई आसार दिखाई नहीं देते। ये वीडियो उनके लिए ख़ास है और वो जानते हैं कि बेशक जो अल्लाह ताला है वो उनकी मदद करने पर कादिर हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपनी मदद के कुछ इशारे भी इंसान को देते हैं। और वो कैसे इशारे देते हैं, वो कौन से ऐसे अल्लाह की मदद के पोशीदा राज हैं कि जो इन पर गैब के बंद दरवाज़ों को खुलवा देते हैं, जो तारीख ज़िंदगी को रोशन करने का सबब बनते हैं, जो कि अल्लाह पाक की हकीकत ख़बर देने वाली निशानियां हैं और गैबी मदद के हैरान कुन राज हैं। वो कौन से हैं? कुछ मखसूस कुरानी आयात में अल्लाह ताला ने छुपा कर रखे हुए हैं जो हमारी निगाहों से ओझल हैं, क्योंकि इंसान बहुत महदूद नज़र से अपने गिरद पेश का जायज़ा लेता है, मायूस हो जाता है। और जान रखिए कि कुरान करीम में कई मौक़ों पर अल्लाह ताला ने गैर मामूली वाक़यात का ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला ने अपनी मौजज़ाती मदद का ज़िक्र फरमाया है। और जब हम वो पढ़ते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये तो मखसूस ज़माने के लिए है, ये तो मखसूस चीज़ों के लिए है। किस तरह से अल्लाह ताला वो गम के बादलों से जो इंसान के ऊपर छाए हुए होते हैं, अल्लाह ताला खुशियों की बरसात जो है वो बरसा देते हैं। इन मोजज़ाती वाक़यात को अल्लाह ताला याद करवाते हैं जगह जगह। लेकिन जब कभी ज़िक्र किया जाता है, बहुत से लोगों से ज़िक्र किया जाता है, तो वो कहते हैं कि वो तो अम्बिया कराम थे, वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे। तो अल्लाह ने इंसानों में से ही चुन कर, इसलिए अल्लाह चाहते तो फरिश्तों में से किसी को चुन लेते, लेकिन अल्लाह ने इंसानों में से इसीलिए अम्बिया को चुना कि हम ये बहाना ना करें वो तो फरिश्ते हैं। लेकिन जब इंसानों में से भी आते हैं अम्बिया कराम, फिर भी हम यही कहते हैं कि वो तो नबी थे, हम आम इंसान हैं। अल्लाह करीम बयान इसीलिए मिसालें बयान करते हैं कि हम उनसे सबक सीखें कि बेशक अल्लाह हमारे लिए भी वही अल्लाह है, वही रब है हमारा भी, जो उन अम्बिया का था। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मनसब अज़ीम पर मामूर करके फ़िरौन और इसकी अज़ीम सल्तनत से जा टकराने का हुक्म दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तनहा थे। तो एक जाबिर और काहिर ताकतवर से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इस वक्त इन्होंने अपने रब से ये दुआ की, कुरान करीम में भी ये मौजूद है कि ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली, कि मेरा काम आसान कर दे मेरे रब। और आपने फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी गैबी मदद से जो है इनके लिए अल्लाह ताला ने किस तरह से मौजिज़े किए, अल्लाह ताला ने, कि दुनिया हैरान रह गई। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान करीम में इसका इशारा देकर फरमा रहे हैं कि वो कहता है, याद कर वो वक्त जब हमने समंदर फाड़ कर तुम्हारे लिए रास्ता बनाया। आपको पता है कि अल्लाह ने फिर ऐसे मदद फरमाई कि फ़िरौन को गर्क किया और समंदर से अल्लाह ने उनके लिए रास्ते बनाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की पैरवी की, अल्लाह के हुक्म पर चले। फिर इसमें से तुम्हें बखैरियत अल्लाह ताला ने गुजार दिया। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा नफ्स भी किसी फ़िरौन से कम नहीं है। तो जब कभी आपका नफ्स, हमारा नफ्स हमें ख्वाहिशात पर, तमन्नाओं में उलझा दे, अपनी अतात पर राग़िब करने की कोशिश करे, तो इस वक्त अपने दस्ते तल्ब से अपना जो हाथ है इसकी तरफ बढ़ाएं और गैबी मदद का हर दरवाज़ा अल्लाह ताला जो है वो खोलेंगे। ख़ुद अल्लाह ताला आपके मुंतज़िर होंगे। क्या आप भूल गए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे थौर में दाखिला फरमाया और दुश्मन इनको तलाश कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने कबूतर को खिदमत पर लगा दिया कि उसने वहाँ पर जो है वो घोंसला बना दिया
اور پھر اللہ نے مکڑی کو جو ہے وہ حکم دیا کہ غار کے منہ پر جا کر جالا بنا دے۔ مشرکین وہاں تک آئے، دیکھ کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ کیا انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ کبوتر نے انڈے دیے ہیں، مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی غیبی مدد جو ہے وہ اسی صورت میں آتی ہے، اسی طرح سے آتی ہے۔ اللہ اسی طرح سے اپنے بندے کے یقین کے مطابق اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب قدیر ہیں، اور اللہ آپ کے سچے دوست اور مددگار ہیں۔ اور جو کوئی بھی اس کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہوتا ہے، یکسوئی سے اللہ سے مانگتا ہے، تو اس کی زندگی کے سارے خسارے جو ہیں وہ امن و امان میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کا اشارہ فرما رہے ہیں کہ غم نہ کیجیے، غم نہ کھائیں، امید نہ ہاریے، ہمت کو پس پشت نہ ڈالیے، بے شک مشکلوں کے طوفان میں اللہ کی مدد سب سے قریب ہوتی ہے، اور اللہ زمین سے آسمان تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آسمانوں میں آپ کا ذکر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ زمین سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جائیں، تو اس کا سب سے جو بہترین ذریعہ ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تدبیروں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والی ذات ہے۔ یاد رکھیے جو طاقتیں اللہ کے فرشتوں کی جو بھی کام کر رہی ہیں، جو بھی طاقتیں ہیں، وہ ایسی مخفی طاقتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر کام کرتی ہیں، اور اللہ ان کے ذریعہ سے اسباب پیدا فرماتے ہیں، اور آپ کو ان کی خبر تک نہیں ہوتی کہ اللہ کس طرح سے آپ کی مدد فرما رہے ہیں۔ ایک مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے بھی ہمیں ملتی ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا واضح اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے یا اللہ مجھے سخت تکلیف میں اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، تو ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ہے ٹھنڈا پانی، اور ہم نے اس کے اہل و عیال اس کو واپس کر دیے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی مدد تب ملتی ہے جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں، جب آپ کا دل مشکلات میں اللہ کو پکارتا ہے۔ پکارنا ضروری ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہماری کیفیت سے، ہمارے حالات سے، ہماری مشکلات سے واقف ہیں، لیکن ہاتھ دست دراز جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، پکارنا ضروری ہے۔ اللہ کو پسند ہے آپ کی یہ ادا۔ جب آپ اس ادا سے مانگتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کر دیتے ہیں، آپ یقین سے اللہ سے جڑے رہتے ہیں، اور وہ ارض و سما کا مالک صرف ایک حکم دیتا ہے، وہ ایک حکم جو آپ کے لیے ہوتا ہے وہ آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے، جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آپ کو جلد حاصل ہو، اللہ کی مدد فوراً آپ کو حاصل ہو، تو دو چیزوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، جس کی دلیل خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یاد رکھیے، جس طرح سورج ڈوبنے کے بعد شف کی سرخی، یعنی ہر روز رات کی تاریخی کے بعد اس بات کی اعلانیہ شہادت دے رہا ہے کہ جس کائنات میں تم رہتے ہو، جس کائنات میں تمہارا وجود ہے، اس میں کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر ہے، درجہ بدرجہ تبدیلی ہے، ہر طرف پائی جاتی ہے، ہر طرف۔ تو جو خدا مہربان اس مادی دنیا کو قائم کیے ہوئے ہے، وہ مہربان خدا، وہی اللہ جب چاہے تمہاری مدد کے پراسرار اسباب بنا کر تمہاری جب چاہے زندگی کو حیران کن تغیرات سے بدل سکتا ہے، خوبصورت بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں اس کا اشارہ دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، جب وہ چھا جاتی ہے، تم کو درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ تو بے شک جب آپ پر رات ہے، اندھیری رات ہے، تو سویرا بھی ہے، اور ایک وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ زمین ہے، بنجر ہے، آباد بھی ہو جاتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے، وہ لوگ ہیں جو مشکل میں زیادہ شکر گزار رہتے ہیں، جو مشکل میں زیادہ سخاوت کرتے ہیں، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، جو اللہ کے لوگوں کو، جو اللہ کے بندے ہیں ان کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑی سے بڑی مشکل میں، جو بڑی سے بڑی جو ہے وہ ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ کی بہترین مدد کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور یہی وہ تمام نشانیاں، وہ اشارے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا، آپ کی ہر مشکل کو چند منٹوں میں اللہ آسانیوں میں بدل دے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آسان سا وظیفہ ہے،
بہت ہی آسان، اتنا آسان کہ ہر انسان جو ہے وہ اس کو کرنے پر قادر ہے۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک ذکر ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہیں گناہ گار ہیں تبھی آپ استغفار پڑھیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھیں۔ امام حسن رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے کہ جو استغفار کرتا ہے پھر اللہ کریم اس کو اتنا نوازتے ہیں، باغات کے باغات اس کو دیے جاتے ہیں، اولاد بھی دی جاتی ہے اور رحمتوں کی بارشیں اس پر برستی ہیں، اللہ اس کو جو ہے وہ رنگ لگا دیتے ہیں۔ تو استغفار کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو آپ کو کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، آپ ایک دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنا شروع کریں، آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں گے، آپ کی مدد فرمائیں گے۔ وظیفہ کی اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھتے ہیں، اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جو ہو سکتا ہے وہ لکھتے ہیں، آپ کو فوراً سے وظیفہ کی اجازت ہوگی۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔